عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں. ٹاپ 10 کون سے ٹاپ 10؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی. ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ. اس میں ایک عبد الرحمن ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے. دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ. آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ. کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے؟ وہ چاہے اس پہ پاؤنڈ کا پرنٹ ہو، چاہے یورو کا پرنٹ ہو، چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو، تو ہے تو کاغذ. کاغذ بھی کوئی دولت ہے. آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے. 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی. اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے، اب تو وہ کارڈ آ گئے. کارڈ، پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتے. اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے. ایک دینار 4.5 معاشرے سونے کا ہوتا تھا. سونا، گولڈ. 3 ارب 10 کروڑ دینار، اس کو ضرب دو 4.5 سے، پھر اس کے معاشرے بناؤ، پھر اس کو ضرب دو 5000 سے، تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے. اور 10,000 بکریاں اور 1,000 گھوڑے اور 1,000 اونٹ اور زمین ہر جگہ پر بے شمار. اور یہ جو چھوڑا ہے یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، دونوں لاتوں سے خرچ کیا، پھر بھی اتنا بچا. سخاوت کے بادشاہ. اور سونے کی ٹائلز تھیں، ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں، تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، چاقو ٹوٹ گئے، چھریاں ٹوٹ گئیں ان کو کاٹتے کاٹتے. حلال کمایا ہے، اللہ بھی خوش ہے. حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دی. اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں. اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن. عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، یہ اللہ کا تاجر ہے. مال بناؤ، پیسہ بناؤ، جیسے مرضی آئے. جھوٹ بول کے آئے، دھوکہ دے کے آئے، فراڈ کے ساتھ آئے، ڈرگز بیچ کر آئے، مال بناؤ. ایک آدمی نے ہیروئن بیچی، کتنے گھر اجاڑ دیے. یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ ایک نے کوکین بیچی، کتنے نوجوان اجڑ گئے. یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ چرس بیچ دی، افیم. ہمارے پاکستان چرف، افیم، جتنی نسلیں برباد ہو رہی ہیں. اس کے پیچھے یہ ذہن ہے پیسہ آنا چاہیے. پیسہ کمانے کے لیے ہر قانون توڑ دو، چونکہ پیسے سے کام بنتا ہے. پیسہ آ گیا، اب میری مرضی میں جو مرضی کرو، مجھے کون روکنے والا ہے؟ ہاں، کوئی نہیں روکے گا. پھر تم موت کو بھی روک کے دکھاؤ، پھر تم قبر میں جانے کو روک کے دکھاؤ، بڑھاپے کو روک کے دکھاؤ. دانت ہلنے شروع ہو گئے، انہیں روک کے دکھاؤ. نظر کمزور ہو رہی، اسے روک کے دکھاؤ. سننا کمزور ہو رہا ہے، روک کے دکھاؤ. بھوک لگنی بند ہو گئی، روک کے دکھاؤ. ہاتھ میں سٹک آ گئی، اسے روک کے دکھاؤ. ویل چیئر پہ آ گئے، اسے روک کے دکھاؤ. موت نے جھٹکا دیا، اسے روک کے دکھاؤ. جن کے لیے کمایا تھا انہوں نے جا کے کبھی قبر پہ جا کے دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے اور کہاں ہے، روک کے دکھاؤ. آزادی کیسی؟ یہاں تو آنا ہی قید ہے. میں نے کب چاہا تھا میں آؤں، اور اب میں کب چاہتا ہوں میں مر جاؤں. پیچھے لگی ہوئی ہر سانس. اس ایک سانس نے مجھے موت کے اور قریب کر دیا. دن اور رات تو لمبا پیریڈ ہے، اس ایک سانس نے بھی میری زندگی مجھ سے چھین لی ہے. ہر وقت
میری زندگی مجھ سے چھن رہی ہے، میرا وقت میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور ہر وقت ٹائم کا خطرناک سفر مجھے تیزی سے افلا ترون الى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد وياتيان بكل موعود. کب میرے نبی نے فرمایا تھا؟ جب ٹائم تھیوری کو جانتا ہی نہیں تھا، اس وقت میرا نبی آج کی بات کر رہا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ میرے حبیب کی زبان نہیں بولتی، میرے حبیب کی زبان پہ اللہ بولتا ہے. اللہ بولتا ہے. وقت کا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا وہ بول رہا ہے. دیکھنے میں ایک زبان حرکت کر رہی ہے اور خبر ہے قرآن کی، اوپر سے نظام چل رہا ہے. تو اس ذہن نے بھائیو زندگیاں تباہ کر دی. جھوٹ بولو پیسہ بچے گا، بچاؤ. سچ بولنے سے پیسہ بچ دو. سچ اس لیے نہیں بول رہے کہ سچ بولنا عزت ہے، نہیں، اس سے پیسہ بچ رہا ہے. جب جھوٹ بولنے کا موقع ہے جھوٹ بولو، جب دھوکہ دینے کا موقع ہے دھوکہ دو. اب اس سے پیسہ تھوڑا ہو رہا ہے، شراب بیچو. کتنے مسلمان ہیں شراب کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے؟ کیسے ان کی نسلیں سکھ پائیں گی؟ روٹی کے نوالے میں کوئی چھوٹا سا روڑا آ جائے آٹے میں، وہ ڈالو تو وہ کھایا نہیں جاتا، تم تھوک دیتے ہو. تو یہ کانٹوں بھری پلیٹ کیسے اندر جائے گی؟ اسے ایک دن اپنا زہر دکھانا ہے، وہ آج نہیں. آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو. صرف یہی جہان نہیں جو نظر آ رہا ہے. یہ تو بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ تو دھوکہ ہے. لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل تماشا. وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. مال کی ہوس، عزت کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، کھیل تماشا. بنانے والا کہہ رہا ہے كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. یہاں تو آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے. پاکستان میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، جہاں صحرا ہے اور اوپر سے دھوپ ہے، اور پورا صحرا لگتا ہے پانی کا دریا چل رہا ہے. پیاسا بھاگتا ہے پانی. عقل مند کہتا ہے پانی نہیں، آپ انگلینڈ سے آئے ہو، آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. کہتا تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا، اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے. پانی. کہا جاؤ بھائی. اور پھر وہ پیاسا مر کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے. تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے. کسراب بقیع، یہ ریت میں پانی ہے، تم بھاگو گے، یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو. کوئی تمہیں روکے گا، تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے نا، میرا رزق اس کو ہضم نہیں ہو رہا، میری دولت اس کو ہضم نہیں ہو رہی، میری گاڑیاں اس کو ہضم نہیں ہو رہی. اسے کوئی بد ہضمی کوئی نہیں ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے. اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے. سعد بن عبادہ فرمایا کرتے تھے یا اللہ بڑے بڑے کام تو، بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہوتی ہیں، کسی کو آزاد کرنا، کسی کا علاج کرانا، کسی کی شادی کرانا، کسی کو گھر بنا کے دینا. تو اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں. مجھے رزق دے میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں. لیکن یہ پیچھے دو غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے، آگ لگا دی ہے. ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پہ لگا دیتا ہے، ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے. یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ 4 دن موج میلہ کر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں؟ کیا آگے قبر نہیں؟ کیا آگے حشر نہیں؟ کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی؟ نہیں نہیں نہیں. اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے. مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے، اور
شمال جنوب پر بھی اللہ ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے اور دھرتی پر بھی اللہ ہے. اللہ کی قسم میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے, میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے, میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے, تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے. آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے, زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے, ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے, سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے, گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے, بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے, برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے, اور طوفانوں کا آنا, بجلیوں کا چمکنا, بادلوں کی گرج, موسموں کا تبدیل ہونا, درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو, پھلوں میں مٹھاس, پھلوں کے اوپر کور, چھلکے, ان کے رنگ, ان کے ذائقے, اور تھنوں کے اندر دودھ, اور ہرن کے نافے میں مشک, اور سانپ کے منہ میں زہر, اور مکھی کے منہ میں شہد, یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے. آزاد ہیں؟ موت سے لڑ کے دکھاؤ. آزاد ہو جوانی کو روک کے دکھاؤ. آزاد ہو بیماری کو روک کے دکھاؤ. آزاد ہو غم کو روک کے دکھاؤ. کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں؟ کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں لے جاتی ہیں, ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں. ارے اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو ڈھونڈو. میرے اللہ کا اعلان ہے, نہیں پیسے سے اطمینان نہیں ملتا. ایک زن یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا. اللہ کی قسم جتنا اپنی مرضی پر چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ گے. میرے اللہ کا اعلان, الا 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 الا. سائرن بجتا ہے تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے, سائرن ہے. تو یہ عربی میں الا ایک سائرن ہے. جیسے سائرن کی آواز آتی ہے تو ایک دم بھائی کیا ہوا, الا 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 الا. سائرن بج رہا ہے, سنو 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 سنو. کیا عجب بات ہے. الا برمنگم والو سنو, الا نوجوانوں سنو, الا ساری دنیا میں بسنے والوں, چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو, سنو. کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی, ورنہ ایسے ہی سلگتے رہو گے, سسکتے رہو گے, تڑپتے رہو گے. اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے, اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. اللہ ملا تو سب کچھ ملا, اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے ہے. اندر دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاں دیاں جانے ہو, وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. اور ہمارا رب کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. ارے اندر دیکھ, باہر نہ دیکھ, اندر دیکھ, اندر جھانک. تو سب کچھ تیرے اندر پڑا ہے, باہر نہیں ہے, اندر ہے. ادھر اللہ کو بسا کہ سولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا, پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے, کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی, آگ کے انگاروں پر تم پھولوں کے مزے محسوس کرو گے, سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراٹھے کے مزے نصیب فرمائے گا. اللہ کو تو پاؤ, اللہ کو تو پاؤ. جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے, کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو. یا ابا تفعل, یا ابا تفعل, ابا جلدی کرو. تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اسے, کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں خبر ہے, بڑا اچھا سودا ہے, آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا. اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے. دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی, جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر معصوم بچوں کو خیال, ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی, تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے, جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی, تسلی ہو جائے گی. اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے, ادھر نہیں لے جانا وہ مکے کی طرف, کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی, میرا کٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی. پیسے میں چین ہوتا, زندگی میں چین ہوتا نہیں, اللہ کو پانے میں چین ہے. اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے. ارے میرے بھائیو, 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا, 60 برس دعا مانگی, یا اللہ اولاد دے دے, اولاد دے دے, اولاد دے دے. 60 سال کے بعد اولاد ہوئی.
84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے. جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپے. 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا. تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر. مینا کے پہاڑ سخت تاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ بوڑھا کر جائے گا؟ کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا؟ تلہ للجبین، اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا. ماتھا ہے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا، اور یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا تاکہ نیچے سے چھری چلائے. وہ چھری چلا کے مطمئن ہے، وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے. پتہ چلا کہ میری سوچ غلط ہے، کسی اور طرف سکون ہے، جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے. اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے. یوں پکڑا، گھٹنا رکھا، یوں دیکھا. آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. کہا اے اللہ، کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا. اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا. اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں، میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے، میں حاضر ہوں. ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے. چھری چلا دی. اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے، یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے. ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا، تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو. وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں. یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو. ادھر سب کچھ مانتے ہو، ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو. یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اے اللہ، ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں. میرے رب ادھر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے. اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں. یہ لے. اللہ اکبر. جو چھری چلائی، ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل. 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے. ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے اس قصے پر، اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے. جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحى، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجى، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ، تیرے بول کی قسم، جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے. انہوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ،
تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آ گیا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر، ساحر. میرے رب نے خود جواب دینا، شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے. ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں نے تجھے راضی کرنا ہے. ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے، فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جنت المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے. ایک طرف یا ایھا المزمل، لاڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک طرف یا ایھا المدثر، پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا. کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا. کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے، وکلا وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں. کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، سامنے لوگ تھے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی، ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا. پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے یوں دیکھا، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا. آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا، سینے کے قریب کیا، علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں. عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے. طلحہ زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر. ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا، ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے. صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا. نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، قرآن کی قسم اٹھائی. قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید. آپ کی آنکھوں کا ذکر، لا تمدن عینیک،
آپ کے چہرے کا ذکر فول وجهك شطر المسجد الحرام، آپ کی زبان کا ذکر لا تحرك به لسانك، آپ کے ہاتھ کا ذکر لا تجعل يدك مغلولا، آپ کی گردن کا ذکر الى عنقك، آپ کے سینہ مبارک کا ذکر الم نشرح لك صدرك، آپ کی کمر کا ذکر، آپ کی کمر کا ذکر الذي انقض ظهرك، آپ کے دل کا ذکر على قلبك على قلبك على قلبك، پورے وجود کو میرا رب الگ 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 ذکر کرتا ہے ذکر کرتا ہے ذکر کرتا ہے، آپ کے اندر کے غم کا ذکر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ کے اندر کی کوڑھن کا ذکر لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، اندر کی کیفیت باہر کے اعضاء و جوارح کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، آپ کی زندگی کی قسم سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلے پہ آدم ملے، دوسرے پہ یحییٰ زکریا عیسیٰ ملے، تیسرے پہ یوسف ملے، چوتھے پہ ادریس ملے، پانچویں پہ ہارون ملے، چھٹے پہ موسیٰ ملے، ساتویں پہ ابراہیم ملے، اور پھر سارے نبی پیچھے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا، کیسے بلایا اللہ جانے، محبوب جانے، پھر عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش پہ قدم، آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ کون ہے جسے میں نے بلایا تم نے بلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا میں نے اسے دکان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طہ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت سے نکالا، اخلاق سے نکالا۔ یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طه ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبی ہے، یہ مرتضی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے، یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی۔ یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا، تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے، یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، وہ کل کائنات کا امام ہوگا، اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے، ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے، قبیلے قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی۔ یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلعر بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا،
یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا. یہ میرے نبی آج 12 ربیع الاول ہے اور 7 جون ہے, 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے, اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے. آپ اپنی ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا, پھر بیٹے کو بلایا, ملاقات کی, رخصت کیا, پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا, کمر پہ ہاتھ پھیرا, کچھ دعا دی, پھر رخصت کیا, پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا, حسن کو ادھر لیا, حسین کو ادھر لیا, دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے. بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے, بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے, داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے. جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا. ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا, اس نے منہ پہ چھڑی ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا, مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا. پھر چھڑی ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے کے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا, ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہوا ہے. یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے. دعا نہیں کی, دعا نہیں کی. ایک خبر پہلے دی دیکھ رہا ہوں, ایک کتا ہے کالا چٹا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑی تو اللہ اکبر صدق اللہ ورسول, سچ کہا اللہ اس کے رسول نے. تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا؟ فرمایا وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوا ہے شمر, اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے. تو آپ نے کہا میرے حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا, وہ کھڑا ہوا ہے. ہاتھ تو نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو, میرا بچہ ذبح نہ ہو, میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے, زہر کا تڑپنا. سب کو رخصت کر دیا. جبریل آ گئے, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا. ہاں, جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے, چند پاؤنڈ کے پیچھے, جہاں موت پوچھ کے جائے. آپ نے کہا آ جائے, وہ اندر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام پیش کرتا ہوں, میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں, میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں, اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں, آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. طارق جمیل سے کوئی پوچھے, آپ سے کوئی پوچھے, پوچھا جا رہا ہے, موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. او میرے بھائیو بہنوں, ایسی موت مانگو اللہ سے. جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا. ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے, ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے. ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو. موت ہمارے لیے راحت, اللہ خوش ہو رہا. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا, سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں ہیں, میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا, یہاں سے نکلنا ہے, وہاں تو پہنچنا ہے, وہاں تو خوشی ہے, یہاں غم ہے. تو آپ نے کہا, میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے. ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے, اللہ بھی خوش. یہی تو حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا تو اس کے لیے سر کٹنا ہے تیار, بچے ذبح ہوں گے تیار, خاندان اجڑ جائے گا تیار, کہ اللہ مل رہا ہے. اللہ ملا تو سستا سودا. کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہیں؟
اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے، اس دکھوں کے گھر، اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو، پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو، مزے کی نیند قبر میں پوری کرو، اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے شوق میں ہے تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے، ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے۔ ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی۔ ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا۔ کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا، اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا۔ اللہ کو پا لینے کے بعد کوئی ہار نہیں، اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں۔ اللہ کو اپنا مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ ہے جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ ہائے واہ یا رسول اللہ۔ ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میں پھر جواب دوں گا۔ واپس گئے، جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا، میرے رب کی عزت کی قسم، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر۔ اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے۔ بیچ میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسو، ان کی دعائیں۔ مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دیا۔ مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ، اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں۔ نہیں کھائیں گے، کھایا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ یہ تو اس کی دعائیں ہیں، بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دسایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی کو ہواؤں سے اڑایا، کسی پر آگ کو برسایا، کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا۔ کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، وہ کچھ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے، امتی امتی۔ اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی، آپ نے یاد رکھا میدان معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز۔ تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان، میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان۔
चलो मैं तो आप आम लोग हैं, अंबिया नबी कहेंगे या अल्लाह मेरी जान, इब्राहिम खलील जैसे कहेंगे या अल्लाह मैं किसी का सवाल नहीं करता, बाप का भी नहीं करता, मेरी जान। और इस ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान मेरी जान। मर ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, यहया ज़करिया बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी, सुलेमान दाऊद बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी, यूसुफ याकूब बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी, याकूब और इसहाक बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी, इसहाक इब्राहिम बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी, इस्माइल इब्राहिम बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी। ये नबियों का हाल है, मेरा क्या हाल होगा। लेकिन इसी हंगामे में जब हर मर्द औरत कहेगा नफ्सी नफ्सी, एक आवाज उभरेगी उम्मती उम्मती, एक आवाज आएगी उम्मती उम्मती, एक दुख भरी एक दर्द भरी आवाज आएगी उम्मती उम्मती। सुनने वाले हैरान होंगे ये कौन है, ये कौन है जो अपने आप को नहीं मांग रहा, अपनी उम्मत को मांग रहा है, ये कौन है। जब आवाज की तरफ नजरें लगेंगी, ओ ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, झोली फैली हुई है, हाथ उठे हुए, ए रब मेरी कौन सी उम्मत सारी जिंदगी शराब बेचते रहे, कौन सी उम्मत सारी जिंदगी ड्रग्स बेचते रहे, कौन सी उम्मत सारी जिंदगी जिना करते रहे, कौन सी उम्मत सारी जिंदगी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते रहे, सारी जिंदगी जुआ खेलते रहे। आप तो कहते दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, न तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल, न मेरी नस्ल की कुर्बानियों का तेरे मासूम बच्चे नेजों पे झड़के इसके दीन, तुम चंद पौंडों पे क्या जुल्म ढाके आए हो, दफा हो जाओ या अल्लाह इन्हें जहन्नम में डाल। ये कहने का मौका था, मैं कुर्बान जाऊं उस नबी रहमत, उस कामिल अकमल नबी, उस हादी रहबर, मैं कहां से अल्फाज लाऊं उनकी तारीफ के लिए। दो हस्तियों का हक नहीं अदा किया जा सकता, एक अल्लाह का रसूल, हर एक का हक अदा हो सकता है, अल्लाह और उसके रसूल का हक नहीं अदा हो सकता। वो कहते अल्लाह इनको आग में डाल दे, इन्होंने न मुझे देखा, न मेरा घर देखा, न मेरे पेट पे पत्थर देखे, न मेरा रातों को तड़पना देखा, न मेरा मचलना रोना देखा, न उहद में टूटे दांत देखे, न ताइफ में बिखरा खून देखा, न करबला में औलाद के सर नेज़ों पे चढ़े देखे। दफा दूर कर दे मेरी आंखों से, मैं कुर्बान जाऊं उस नबी रहमत पर। कह रही है अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, ना यहाँ भुलाया ना वहां भुलाया। आपके लिए मिंबर आएगा, मेरे हबीब बैठो, तो आप कहेंगे अब मुझे ख्याल आएगा अगर मैं बैठा तो ये मुझे लेके जन्नत में ना चला जाए, और उधर अल्लाह कह रहा है बैठो, तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद जमीन पे खड़ा रहूंगा, मिंबर पे हाथ रख दूंगा। क्या तेरी मान ली, मैं हाथ रखा हुआ, लेकिन मैं बैठूंगा नहीं कि मैं अपनी उम्मत का आखिरी हिसाब करवा के ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। और ऐसी शफ़क़त और मोहब्बत आप कहेंगे या अल्लाह ये मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर, मैं लूंगा, तू ना ले, मैं लूंगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे आप क्यों लेना चाहते हैं? कहेंगे मैं इसलिए लेना चाहता हूं कि इनके जितने ऐब सवाब है ना वो किसी को पता ना चले, तो मेरे सामने आ जाएं तो इनको शर्मिंदा ना होना पड़े, तो मैं कुर्बान जाऊं। फिर वो रब्बे मोहम्मद है, उसने अपने हबीब की लाज रखनी है, वो कहेंगे मेरे महबूब अगर आप इनका हिसाब लेंगे और आप इनके गुनाह देखेंगे तो फिर इनको आपसे तो बड़ी शर्म आएगी। नहीं, मैं आपको भी नहीं देता, मैं इनका हिसाब पर्दे के पीछे लूंगा, किसी को पता नहीं चलने दूंगा। इतनी बड़ी हस्ती, और आगे देखो ताइफ में पत्थर पड़ रहे हैं और हर कदम पे पत्थर पड़ते हैं, यहां तक कि एकदम पत्थर पड़ने से तो खून नहीं निकलता, पत्थर कौन सा कोई तीर होता है, पत्थर तो पत्थर, लेकिन इतने पत्थर पड़े पिंडलियों के ऊपर के फट गई, उनसे खून निकलते 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 जो जूता था पांव में ऐसे साथ ऐसे चिपक गया। सारी कायनात के दुल्हा सरदार बेहोश होके गिरे। तो आपके गुलाम जैद ने नौकर थे, उन्होंने उठाया कंधे पर, भागे, पीछे वो सर पे चढ़े हुए पत्थर मार रहे हैं, और आप जितना भाग सकते थे भागे, यहां तक कि बेहोश होके गिर गए।
خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا، کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا، مکے والا عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ۔ لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا، کہنے لگا ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا۔ جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا، ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ کے سجائے۔ جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا، عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑا اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لے۔ حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے، ابھی موقع تھا کہ قتل کرتا۔ ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے۔ چند پاؤنڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا۔ کہنے کا عداس یہ لے جا، وہ جو آدمی لیٹا پڑا اسے کہنا تو میں رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا، کھا۔ عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے، تو اب آپ نے ایک انگور اٹھا کہا بسم اللہ۔ تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے۔ آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہ میں نینوا کا ہوں۔ اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام۔ وہ کہنے لگا وما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو آپ اپنے سارے زخم بھول گئے۔ پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، آئے ہائے 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 ہائے، کیا اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ اے میرے رب، آج تو سے گلہ نہ کرو، آج تو سے گلہ نہ کرو، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی؟ الی عدو ملکتہ امری او بعید یتجحم، ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا، تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے؟ ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا، اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر، یا رسول اللہ حکم فرمائیں اطبق علیہم الاخشبین، یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا۔ نبی رحمت، نبی رحمت، نبی رحمت۔ ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو، ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے، اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں۔ یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہ طائف میں، طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں۔ جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تو ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کہ نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑھ جائے۔ میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔
सात आसमान के फरिश्तों में हलचल मच गई। मेरे भाइयों, यहां कोई आजाद नहीं है। मौत से लड़ो, दिखाओ, बुढ़ापे से लड़के दिखाओ, गम और दुखों से लड़के दिखाओ। यहां पाबंद बन के चलो उस अल्लाह के जिसकी शहनशाही है, उस अल्लाह के जिसने मुझे बनाया, उस अल्लाह के पाबंद बनो जिसने मुझे आंखों का नूर दिया, जबान में बोल दिया, जिस्म में ताकत दी, अकल को समझने के औसाफ दिए। उस अल्लाह के पाबंद बन के चलो जिसने कुरान को उतारा, जिसने धरती को बिछाया, जिसने आसमान को उठाया, जो मौत देने वाला है, जो मौत के बाद उठाने वाला है। उस अल्लाह के पाबंद बन के चलो जो मेरे जिस्म को चूरा चूरा करने वाला है, मेरी हड्डियों को रेत की तरह जर्रा जर्रा करने वाला है। उस अल्लाह की मान के चलो जो फिर मुझे मेरे इस पारा पारा वजूद को फिर जमा करने वाला है। उस अल्लाह के सामने झुको जो कब्रों को फाड़ कर मुझे फिर खड़ा करने वाला है। उस अल्लाह के सामने झुको जो सारी आदम की मुर्दा नस्ल को दोबारा जिंदा करने वाला है। उस अल्लाह के सामने झुको जो जमीन आसमान को एक दिन तोड़ने वाला है, तोड़ के फिर बनाने वाला है। इदस समाउन फतरत व इदल कवाकिब इंतफरत व इदल बिहार फुज्जरत व इदल कुबूर बुअसरत। जमीन आसमान को हिला रहा है, मौत दे रहा है। इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा, जमीन पे मौत आ रही है। इदा समाउन फतरत, आसमान मर रहा है। इदा शम्सु कुव्विरत, चांद सूरज मर रहा है। इदल जिबालु सुय्यरत, ये पहाड़ों की मौत है। अर्श फर्श लौह कलम कुर्सी, हर शय को फना के घाट उतारने वाला और खुद हमेशा बाकी रहने वाला, दायम रहने वाला, कायम रहने वाला, अपनी जात में कायम, अपनी जात में दायम, मौत से पाक, थकन से पाक, नींद से पाक, ऊंघ से पाक, जुल्म से पाक, जोत से पाक, खजानों का मालिक, इज्जत का मालिक, कुव्वत का मालिक, शहनशाही का मालिक, किबरियाई का मालिक, हिमनत का मालिक, जबरूत का मालिक, खजानों का मालिक, फरिश्तों का मालिक, जिब्रील का मालिक, मिकाईल का मालिक, इसराफील का मालिक, इजराइल का मालिक, तारिक जमील का मालिक, बर्मिंघम वालों का मालिक, आदम की सारी नस्ल का मालिक, दो पांव पे चलने वालों पर बादशाह, चार पांव पे चलने वालों का मालिक, पानी की मखलूक, हवा की मखलूक, जमीन की मखलूक, रेंगने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, झपटने वाले, दौड़ने वाले, फाड़ने वाले, डसने वाले, सब पर मेरे अल्लाह की शहनशाही है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा फीहिन लहु मा फिस समावाति वमा फिल अर्द वमा बैनहुमा वमा तहत थरा व इन तजहर बिल कौल फइन्नहु यअलमु सिर्र व अख्फा। वो कौन है? अल्लाह। अल्लाह कैसा है? ला इलाहा इल्ला हु, कोई उससे ऐसा नहीं, अकेला माबूद है। सिफात कैसी हैं? लहुल अस्माउल हुस्ना, क्या सिफात हैं? अर्रहमानुर रहीम, अल मलिकुल कुद्दूस, अस्सलामुल मुमिन, अल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, अल खालिकुल बारी, अल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़ह्हारुल वहाब, अर्रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीमुल क़ाबिदुल बासितुल ख़ाफ़िदुर राफ़ि, अल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकमुल अदल, अल लतीफ़ुल ख़बीरुल हलीमुल अज़ीमुल गफ़ूरुश शकीर الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي الودود المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ چار کاغذ کے نوٹ اکٹھے کر کے کہاں جاؤ گے؟ جس زندگی کی تمنا کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تم پیپر دے رہے ہو، موج کرنے نہیں آئے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا۔ وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے، وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے، وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے، وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے، وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے، وہ کیا بہار ہے جس سے خزاں نگل جائے، وہ کیا اجالا ہے جس سے اندھیرا نگل جائے، وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے، وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے۔ یہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں ہاں
तुम चाहते हो तो थोड़ा सब्र कर लो, 4 दिन अल्लाह रसूल के आगे सर झुका दो, अल्लाह तू बता मैं क्या करूं, या रसूल अल्लाह आप बताएं मैं क्या करूं, जो कहें वो कर दो, जहां से रोकें वो रुक जाओ, तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, फिर अल्लाह का ऐलान सुनो, ऐलान सुनो जन्नत के दरवाजे पर, जन्नत के दरवाजे पर। मेरे बंदो, जिंदगी मुबारक, अब मौत खत्म। तुम चाहते थे ना जिंदगी हो, मौत ना हो, चलो अब मौत खत्म। हाँ हाँ, तुम दुनिया में जिंदगी गुजार के आए तो लंबी जिंदगी में फिर बुढ़ापे का तुम्हें तस्वर होगा, तो तुम्हें ख्याल ना आए कि मौत नहीं है तो लंबी जिंदगी है, तो बुढ़ापे का क्या बनेगा। तो सुनो सुनो, हमेशा जवानी मुबारक हो, बुढ़ापा खत्म। फिर तुम्हें ख्याल आएगा कि जवानी में बीमार होते थे तो बेकार हो जाते थे, तो फिर जवानी और बीमारी आएगी, फिर क्या बनेगा। तो सुनो सुनो सुनो, बीमारी खत्म, सेहत मुबारक हो। फिर तुम्हें ख्याल आता होगा कि सेहत भी हो, जिस्म भी हो, जिंदगी भी, और पैसा ना हो तो वो किस काम की जवानी। तो सुनो सुनो सुनो, हमेशा की बादशाही मुबारक हो, अब गरीबी तुम्हारे करीब से नहीं गुजरेगी। वइज़ा रअयत थम्म रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा आलियहुम सियाब सुंदुसिन खुदरुन व इस्तबरक व हुल्लू असाविर मिन फिद्दा व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा इन हाज़ा कान लकुम जज़ाअ व कान सअयुकुम मशकूरा। तुम्हें शराब का बड़ा शौक है, थोड़ी सब्र करो, 4 दिन कुछ दिन सब्र करो, क्या होगा। अल्लाह ने 3 महफिलें बयान की हैं शराब की जन्नत, 3 एक ही सूरत में। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। जन्नती लोग शराब डाल रहे हैं, पी रहे हैं, डाल रहे हैं, पी रहे हैं। यहाँ पिलाने वाला कोई नहीं, खुद पीने वाले हैं। हालांकि इनको भी पिलाने वाले ही होंगे, लेकिन ताबीर अलग अलग करके मकाम का फर्क बताया है। सबके खुद्दाम हैं, सबसे छोटा दर्जे का जन्नती भी 80,000 उसके नौकर हैं, लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं। लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर मिडिल क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास, वो क्या है, युस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला। उन्हें ज़ंजबीली शराब पिलाई जाएगी। वो पी रहे थे, इन्हें पिलाया जा रहा है। यानी इनको पिलाने वाले कभी फरिश्ते होंगे, कभी नौकर होंगे, कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से नहीं बनाया, आग पानी हवा से नहीं बनाया है, जिन्हें अल्लाह ने मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनाया है। इन 4 चीजों से बनाया है, मिट्टी नहीं डाली। मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर। फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है। लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। वो कैसे किया है, अल्लाहु अकबर। अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है, अपने नूर की तजल्ली में से। नूर वजहिहिन्न मिन नूरिल्लाहि तआला, अल्लाह ने अपना नूर उनके चेहरों पर डाला। वो ऐसा मेकअप किया है कि हर लम्हे वो हुस्न बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ किसी भी चीज, कोई औरत नहीं, मर्द हो, औरत हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई घर हो, कोई बेडरूम हो, कोई ड्राइंग रूम हो, कोई होटल हो, कोई लाउंज हो, कोई मस्जिद हो, जब हम उसको मेकअप करते हैं, ये मेकअप, ये फानूस लगा हुआ है उसका मेकअप है, ये कालीन बिछा उसका मेकअप है, तो उसकी एक हद पर आकर वो खत्म हो जाता है। उससे आगे हम कर नहीं सकते, उससे आगे नहीं जा सकता। और वहां जाकर फिर वो नीचे आना शुरू होता है। नीचे कैसे आना शुरू होता है, मैंने एक दफा देखा, अच्छा लगा, फिर देखा, फिर देखा, फिर मैं चलो यार वेखी शकी वेखना, ठीक है, ये इंसानी फितरत है। अब जन्नत में क्या हो रहा है, हाय 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 हाय। मैं सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रहा, मेरे रब की इज्जत की कसम, तुम घास का एक तिनका भी देखोगे और हजारों साल देखते रहोगे तो हर सेकंड में उसका हुस्न आगे जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा। लिहाजा तुम्हें खाली एक पत्ते को देखने में भी वो लज्जत मिलेगी कि सारी कायनात तुम्हें मिले तो वो तुम्हें लज्जत ना मिले। तो कहाँ जन्नत की लड़की, उस पर अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर डाला। उसके बाद उसकी कैफियत क्या है कि तुमने उसको यूं देखा तो तुम्हें उसके हुस्न का एक लेवल नजर आया, फिर तुमने इधर देखकर फिर यूं देखा, 1-2 सेकंड की बात है, तो रब जुल जलाल की कसम उसका हुस्न पहले से हजारों गुना बढ़ चुका होगा। फिर तीसरी नजर डाली तो उसका हुस्न हजारों गुना आगे जा चुका होगा। लिहाजा सिर्फ अपनी बीवी को बैठ के देखता रहे, हजारों साल देखता रहे तो लज्जत खत्म नहीं होगी। सबसे छोटा जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो अपनी बीवी पे नजर पड़ेगी तो 40 साल सिर्फ देखता ही रहेगा। तुम तो 4 मिनट बीवी को नहीं देख सकते, लड़ाई शुरू हो जाएगी, वो तुम्हें नहीं देख सकता, क्यों देखी जाना।
वो समझो कोई मेरा ऐप देख लिया है, कोई मेरे अंदर नुक्स देख लिया, कोई फॉल्ट मेरा निकाल रहा है। दोनों मियां बीवी एक दूसरे को देखते रहो। मेरे रब की कसम जो सुन रहा है, देख रहा है, मेरी शारक से ज्यादा मेरे करीब है। तुम करोड़ों साल सिर्फ देखते रहो रे, अल्लाह की कसम तुम्हारी लज्जत में कमी नहीं आएगी। ना तुम्हें खाने याद रहेगा, ना पानी याद रहेगा, कुछ बस देखने का मजा लेते रहो। तो पिलाने वालियां ये हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखा दे, इतना, ये फिंगर टिप जिसको कहते हैं, ये अगर जन्नत की लड़की फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। सूरज जैसे सूरज के सामने तारे नजर नहीं आते, जन्नत की लड़की के फिंगर टिप के सामने सूरज नजर नहीं आता। तो इब्ने अब्बास ने फरमाया जिसकी फिंगर टिप ऐसी है उसका चेहरा कैसा होगा, जिस पर अल्लाह का नूर पड़ा हुआ हो और मुश्क अंबर ज़ाफ़रान काफूर से बनी हो। मस्तूरात भी बयान सुन रही है, वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं, तो उनको भी खुशखबरी सुनाता हूं कि मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की इस औरत से जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, इससे ईमान वाली औरत 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत हो। और एक दफा उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया की औरत का दर्जा ज्यादा है या जन्नत की औरत का? तो आपने कहा दुनिया की औरत। कहा या रसूल अल्लाह वो कैसे? उनके ज़हन में वो ख्याल था कि हम तो मिट्टी से बनी हैं, बुढ़ापा भी आता है, मौत भी आती है, पेशाब भी है, गंदगी भी है, वो तो मुश्क अंबर ज़ाफ़रान से बनी है, मौत भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं, पेशाब भी नहीं, पखाना भी नहीं, तो वो तो बड़े आला हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा, दुनिया की औरत नमाज पढ़ती है, रोज़ा रखती है, अल्लाह की बंदगी करती है, गुनाहों से बचती है, इस वजह से अल्लाह ताला जन्नत की हूरों पर ईमान वाली औरतों को ऊपर कर देगा। तो यहां पिलाने वाले कौन हैं? जन्नत की लड़कियां, जन्नत के खादिम फरिश्ते। एक वीवीआईपी क्लास है, वीवीआईपी क्लास, उसमें अक्सर गरीब लोग होंगे, अक्सर रेडी वाले, कुलचे वाले, छोले बेचने वाले, अगर वो अल्लाह के फर्मा बरदार हैं। वरना गरीब अगर अल्लाह का नाफरमान हो तो अल्लाह उस पर ज्यादा गुस्से होगा क़यामत के दिन। अल्लाह उसे कहेगा, पैसे वाले को तो पैसे ने धोखा दिया, तुम्हें किस चीज ने धोखा दिया, तुमने मुझे भुला दी। तो वह वीवीआईपी क्लास में अक्सर गरीब लोग होंगे, मालदार भी होंगे जिन्होंने अल्लाह को राजी किया। तो वहां कैसे चल रहा होगा सेशन? वहां यह है, हाय वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। आओ आओ, तुमने बर्मिंघम में रोका, ये ले मेरे हाथों से ले, ये ले, अपने रब के हाथों से पी। अब दोनों का मुकाबला कर लो, कौन सा सौदा लेना है, कौन सा छोड़ना है। ज़िना से बचो कि मेरे रब ने खूबसूरत पाकीज़ा लड़कियां तुम्हारे निकाह के लिए तैयार रखी हुई हैं। हराम से बचो कि आली शान घर अल्लाह ने तुम्हारे लिए बना के रखे हुए हैं। एक ईंट सोने की, एक चांदी की, एक मोती की, एक याकूत की, बीच में गारा मुश्क का, घास ज़ाफ़रान की, और उनकी जो ऊपर छत है वो अल्लाह का अर्श है। मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।